موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک تو زکوٰۃ کیا ہے، پھر زکوٰۃ دینے کے کیا فضائل ہیں، نہ دینے کا نقصان کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنا فرض ہے، کس کو دینا ہے، یہ اتنے مسائل ہیں اور ٹائم آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے، اسی پہ بات ختم کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 جگہ پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر کے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ الگ سے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ سمجھانا یہ چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح سے نماز اسلام کا ایک رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایسے زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی ہمیں ضروری سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے مبسوط کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے وہ اس لائق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نماز کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، جتنے دینی فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملے ہم سب کو مانیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، چلیے چھوڑ دیجئے، کم سے کم زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں، بقیہ تو چیزوں کو مان رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر، تم زمانے جاہلیت میں بڑے خوفار اور بہادر تھے، تم اسلام میں آ کر کے بہت ہی نرم اور مہربان ہو گئے ہو۔ سن لو، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کی مہار کو بھی روک لیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کی لگام اور اس کی مہار کو دیتا تھا، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے اونٹنی کو تو دیا لیکن اونٹنی کی مہار کو نہیں دیا، تو میں اس سے جہاد کروں گا، اور اگر لوگ نہیں کریں گے تو ابو بکر تنہا ان سے جہاد کرے گا۔ مطلب زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر اس کا انکار کر بیٹھے تو جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جو بادشاہ وقت ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو مسلم حکومت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جماعت سے اور ایسے طبقے سے وہ قتال کرے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے اگر اسلامی حکومت ہے تو۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کو جو زکوٰۃ کا انکار